میں سب اپنے پارٹی کے رہنماؤں کا، ممبران کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے دور سے آئے اور آج ہم نے بہت زبردست یہاں پر ایک بحث کی پارٹی کے معاملات کے حوالے سے، بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو کل پرسوں جو ہمارے پشاور میں ایک المناک حادثہ ہوا، جس میں ہمارے کس اخوانی امام بارگاہ میں ہمارے 58 مسلمان نمازی شہید ہوئے، اس کے لیے ہم سب تعزیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اجلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ دھماکے کے جو متاثرین ہیں، جو خاندان ہیں، میں ان کو جماعت الصفا کے تمام ابابیلوں، جماعت الصفا کے تمام ممبران کی طرف سے میں ان کے ساتھ دلی تعزیت کرتی ہوں، اور میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں، تمام تر خاندانوں کو، کہ ہم سب آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی جماعت حکومت میں ہے، اس سیاسی جماعت کی احمقانہ پالیسیز، جس کے وزیر اعظم کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کس تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اپنا گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ روزانہ آٹا، دال، چینی، دوائی، کرایہ، اس کے خرچے پورا کرنا ایک عام آدمی کے لیے کس قدر مشکل ہو رہا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آج پاکستان میں لوگوں کے لیے کہیں جانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ کسی کے پاس کرایہ کے پیسے نہیں ہیں۔ ادویات کی قیمتیں مریضوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اس نئے پاکستان میں۔ ہمارے کسانوں، کاشتکاروں کے لیے زندگی جو ہے وہ مصیبت بنا دی گئی ہے، ان کے لیے کھاد تک اس نئے پاکستان میں نہیں ہے۔ داخلی پالیسیز کیا ہیں، خارجہ پالیسی کیا ہے؟ خارجہ پالیسی میں بہت عرصے بعد اس وقت پاکستان بالکل ایک ایسی حیثیت پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت دنیا میں۔ موجودہ وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ پاسپورٹ کی بہت عزت ہوگی جب نیا پاکستان بنے گا۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی آج 2% کی عزت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ جائیں، پاکستان جدھر بھی پاکستانی رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ ان کے ملک کے حکمران جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے ایسی پالیسیز نہیں رکھتے ہیں جو ملک کے لیے فائدہ مند ہوں۔ کہا کرتے تھے کہ باہر سے نوکریاں لینے پاکستان آئیں گے۔ اس وقت تو باہر جو لوگ نوکریاں کر رہے تھے ان کو بھی فارغ کر کے پاکستان واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ہمارے تاجر پریشان ہیں، ہمارے کسان پریشان ہیں، مزدور پریشان ہیں، ہمارے طالب علم پریشان ہیں۔ تعلیم کی جو صورتحال ہے، اس میں تعلیم کی جو فیسیں ہیں وہ والدین کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ صحافیوں کے لیے یہ ملک ایک قسم کی جیل بنا دی گئی ہے۔ جو صحافی حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہے، جو صحافی حکومت کی کارکردگی کے اوپر تنقید کرتا ہے، اس کو فوراً جو ہے اس کے اوپر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو موجودہ جو حکمران ہے، وہ اس کو میں سیاسی جماعت نہیں کہتی، یہ غنڈہ گرد مافیا ہے۔ غنڈہ گرد مافیا کون ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، وہ فوراً آپ کے اوپر جتھا چھوڑ دیتا ہے، آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ عوام ہوں۔ آپ عوام دیکھیں کہ عوام احتجاج کے لیے نکلیں تو فوراً پولیس کو بلا لیا جاتا ہے ڈنڈوں سمیت، کنٹینرز رکھ لیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ پچھلی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا، نواز شریف کی حکومت میں بھی احتجاجوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، پاکستانی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، اساتذہ کو مارا جاتا تھا، طالب علموں کو مارا جاتا تھا، سرکاری ملازمین پر لاٹھی چارج ہوتا تھا۔ یہی بات جو ہے وہ سندھ میں
ہم نے اساتذہ کے اوپر لاٹھی چارج کو دیکھا، خواتین کا بھی احترام نہیں ہوتا اس لاٹھی چارج میں. تو آج کل کچھ سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کر رہی ہیں. حکومت کا تختہ تو الٹنا چاہیے. حکومت میں اگر غیرت ہوتی، موجودہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر 5 بندے یہ کہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دو تو میں اتنا غیرت مند ہوں، میں استعفیٰ دے دوں گا. تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے جھوٹ کے ریکارڈز پہلے بھی قائم کیے، اور مومن جھوٹا نہیں ہوتا. ہر بات پہ جھوٹ، ہر بات پہ قوم کو گمراہ کرنا. تو اس وقت جو ہے ہمارا وزیر اعظم سے ہمارے وزیر اعظم کو پوری قوم کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دو. کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں کہ اتر نہیں سکتے. وہ جس طرح ایک شعر تو آگے مجھے نہیں آتا، لیکن یہ کرسی ہے وزیر اعظم صاحب آپ کی، یہ آپ کا جنازہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اتر نہیں سکتے. پوری قوم آج آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، اور حکمرانوں میں اگر اتنی غیرت ہوتی، تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو وہ اس وقت استعفیٰ دیتے. تو ایک مارچ نکلا ہوا ہے سندھ سے، اور دوسری جماعتیں بھی، نون لیگ ہو گیا، دوسری جماعتیں بھی اس وقت حکومت ہٹانے کی بات کر رہی ہیں اور خود اقتدار میں آنے کی بات کر رہی ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ ایک چور جو ہے وہ دوسرے چور کے خلاف نکل آیا ہے سڑکوں کے اوپر. اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتی. ایک چور دوسرے چور کے خلاف سڑکوں پر نکل آیا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے، تو سندھ کے حکمران جو ہیں وہ پنجاب آ گئے ہیں، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کو سندھ کے حکمرانوں کی کارکردگی کا نہیں پتہ. وہ سندھ کے لوگوں کو پتہ ہے، وہ سندھ کے لوگوں نے وہ دردناک عذاب ان کی کارکردگی کا سہا ہے کہ آج تک وہاں پہ ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں. سندھ میں بدترین صورتحال، کرپشن کی بدترین صورتحال، نکاسی کی بدترین صورتحال، اسکولوں میں جانور بندھے ہوئے سندھ میں. تو پالیسی اب یہ ہے، میرے خیال سے باریوں کا سلسلہ جو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں شروع ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب آ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پورے پاکستان کو چھوڑ کر سندھ چلے گئے ہیں، کیونکہ سندھ کے لوگوں کے لیے پی ٹی آئی ایک نئی جماعت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فراڈ جو ہے، یہ پاکستان کے لوگ باشعور ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس فراڈ میں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. دوسری پشاور دھماکہ ہوا، تو پشاور دھماکے میں مجھے افسوس ہے کہ نہ تو پیپلز پارٹی کا لیڈر پشاور دھماکے کے لواحقین کے پاس آیا، نہ نون لیگ کی جو مریم نواز ہیں ان کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ یہاں پر آئیں، نہ کسی اور جماعت، وزیر اعظم ہو گیا، کوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس غم کی صورتحال میں پاکستانیوں کے ساتھ جو دہشت گردی کا شکار ہیں ان کے ساتھ وہ تعزیت کریں. آپ تو خیر، میں کہتی ہوں کہ آپ تو خیر فوج کی قربانیوں کو بھی نہیں مانتے. ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ تو فوج کی قربانیوں کو بھی نہیں مانتے. ہمارے فوجی جو روزانہ سرحدات پہ شہید ہوتے ہیں پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے، ہمارے سیاسی جماعتیں اپنے جو چوری کی دولت ہے اس کو بچانے کے لیے، جو خرد برد کی دولت ہے اس کو بچانے کے لیے، کرپشن کو بچانے کے لیے وہ فوج کے اوپر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اپنے فالوورز کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ہیں وہ یہاں پر آتے اور پشاور کے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے، تعزیت کرتے. اس سے ایک آپ کی خلوص کا پتہ چلتا. لیکن جس طرح آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں ہمارا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتی، میں اس وقت MNA تھی، کوئی نہیں تھا اس وقت. آرمی پبلک اسکول کا جب واقعہ ہوا، جب بچوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، تو میں عائشہ گلالئی وہاں پر پہنچی. میں نے بچوں کی لاشیں خود اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں.
میں والدین کے ساتھ ان کے بچوں کی لاشیں اٹھاتی رہی. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا اور پی ٹی آئی کی اس صوبے میں حکومت تھی جس کا چیئرمین عمران خان تھا. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آئیں اور اس تکلیف دہ صورتحال میں وہ عوام قوم کے ساتھ کھڑے. مجھے لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ دھماکے کی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد تو دوسرا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے صرف یہ کہا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں. ایک مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ وفاقی وزیر ہوتی، کیونکہ لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ آپ ابھی اقتدار میں ہوتی ہیں، ابھی آپ مزے میں ہوتی. بات یہ ہے کہ تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام پیغمبروں کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے بھی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں کسی نے کوئی ریفارمز کیے ہیں، کسی نے کوئی انقلاب لے کر آیا ہے، تو وہ اس نے مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے. اس نے حق کی بات کی، اور حق والا ہمیشہ شروع میں اکیلا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہوں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ لیں کہ عائشہ گلالئی نے جو جو بات کی تھی آپ کو الیکشن سے پہلے، ایک ایک بات وہ ڈبل ہو کر ثابت ہو گئی. میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ مت دیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ ایک غلطی کو بار بار نہیں دہراتا. عائشہ گلالئی نے 5 سال ان کے خیبر پختونخوا کا اقتدار دیکھ لیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ پیپلز پارٹی کے پیچھے آتی تھی، جو رپورٹ اے این پی کے پیچھے آتی تھی، ایزی لوڈ کی حکومت کے پیچھے، جو نواز شریف کے پیچھے آتی تھی، وہی رپورٹ پی ٹی آئی کی حکومت کے پیچھے آتی تھی. خیر، پشاور میں بی آر ٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنگلہ بس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ٹریفک کا نظام درست کرنا تھا تو آپ نے ڈاکٹر سٹی کو آپ الگ بناتے، آفس سٹی کو آپ الگ بناتے، آپ اس شہر کو ایک ٹاؤن پلاننگ کے ذریعے بناتے، اس کو ری آرگنائز کرتے. لیکن آپ کو چونکہ یہ تھا کہ نواز شریف نے پیسہ بڑا کما لیا ہے اس جنگلہ بس میں، تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. تو قرضے لے کر، ورلڈ بینک سے قرضے لے کر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضے لے کر، چین سے قرضے لے کر، اور وہ عوام کو مقروض بنایا. اربوں کھربوں روپے کا ایک بی آر ٹی بنائی پشاور میں، اور اس نے جو پشاور کی پہلے سے تنگ سڑکیں اس کو اور بھی تنگ کر دیا. اور بی آر ٹی تو ایک وقت میں ایسی صورتحال پہ پہنچ گئی تھی کہ لوگ خود امداد کر رہے تھے کہ یہ بن جائے گئی تھی کسی طریقے سے، کیونکہ بن نہیں رہی تھی. بلیک لسٹ ٹھیکیدار کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا تھا. یہ تھی صاف شفاف پی ٹی آئی. تو یہی وہ بات تھی جو عائشہ گلالئی نے ساری قوم کو بتائی. اور الحمدللہ آج اقتدار میں آ کر آپ کو پتہ چلا کہ اس حکومت کی نہ معاشی پالیسی ہے، نہ اس کی کوئی فورن پالیسی ہے. فورن پالیسی یہ ہے کہ بھیک مانگو ہر ملک سے. خارجہ پالیسی ہے ہر ملک سے بھیک مانگو، چین سے بھیک مانگو، سعودی عرب سے بھیک مانگو، روس سے بھیک مانگو، آئی ایم ایف سے بھیک مانگو، ورلڈ بینک سے بھیک مانگو، اور پھر قوم کو خوشخبری سناؤ کہ ہم بھیک لے کر آ گئے ہیں. اور بھیک کی ایک اور قسط ہمیں آگے ملنے والی ہے. اب اس بھیک ملنے میں جو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، آج ایک 5 سکیل کے سرکاری ملازم یا ایک مزدور کے پیچھے 10,000 12,000 کا بل آتا ہے. وہ بل وہ کہاں سے دے گا؟ گیس جو ہے وہ اس ملک میں خوشخبری سنا دی گئی کہ گیس ختم ہو گئی ہے. یہ بھی خوشخبری اس حکومت میں ہمیں ملی کہ گیس ختم ہو گئی. گیس لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی لوڈ شیڈنگ ہے. گیس اور بجلی کی قیمتوں کو آئی ایم ایف کے کہنے پر روزانہ آپ زیادہ کر رہے ہیں. آپ نے جو کہا تھا کہ ہم پاکستان کے قدرتی وسائل سے بجلی بنائیں گے، وہ کہاں چلی گئی؟ تو وہ ہمیں اس وقت تک جو ہے وہ پاکستانی قوم نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ عائشہ گلالئی نے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا.
پاکستان میں ایک چیز بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور بھیکاری بڑھ گئے ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ بھیکاری نظر آئیں گے۔ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بھیکاری ہے اور پاکستان کی سڑکوں پہ بھی آپ کو سارے لوگ بھیکاری نظر آئیں گے، کیونکہ گزارا نہیں ہے کسی کا۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں اس وقت، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور نوکریوں کی وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ مایوسی کا شکار ہو کر جو ہے وہ منشیات کا شکار بن رہے ہیں، منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ تو پاکستان کے عوام سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت چور جو ہیں وہ ایک بڑا چور بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر، باقی چور جو ہیں وہ اس کو اتارنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چور کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اتر جائے، چور حکمران بلکہ ڈاکو حکمران، کیونکہ 3-4 سال میں جتنی چوری ہوئی ہے وہ تاریخ میں نہیں ہوئی۔ لیکن جس طرح کی پس و پیش اپوزیشن کر رہی ہے عدم اعتماد لانے میں اور حکومت کو گرانے میں، تو ہمارا کویسچن یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے اپوزیشن سے کہ اپوزیشن اتنا ڈیلے کیوں کر رہی ہے، اپوزیشن اتنا مہلت کیوں دے رہی ہے حکومت کو کہ وہ عدم اعتماد کیوں نہیں پیش کر رہے ابھی تک، عدم اعتماد انہوں نے ابھی تک کیوں پیش نہیں کیا۔ حکومت کو عوام مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ روزانہ میٹنگ کرتے ہیں، بیٹھک لگاتے ہیں، آپ کوئی مارچ پہ نکلا ہوا ہے، آپ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ استعفے کیوں نہیں دیتے آپ پارلیمنٹ سے؟ آپ جب استعفے دیں گے پارلیمنٹ سے، صوبائی اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے، تو یہ حکومت تو ایک منٹ میں گر جائے گی۔ تو یہ اپوزیشن کون سا گیم عوام کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ یہ باریوں والا سسٹم ہے۔ اس وقت بھی باری کا سسٹم فکس ہوا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ تو باری والا جو سسٹم ہے، اس کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کم چور زیادہ چور، ہاں وہ کم چور تھا، یہ زیادہ چور ہے، یہ جو رویہ ہے یہ عوام کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ عوام کو اس بات کو، اس رویے کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لینڈ کروزروں میں، بڑے بڑے محلات سے نکلنے والے لوگ آپ کے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ جو بڑے محل میں رہتا ہے، جس نے کبھی بازار سے سودا نہیں لیا، جس کو آپ کے موٹر سائیکل میں جب آپ تیل بھرواتے ہیں اس کے ریٹ کا نہیں پتا، جو بجلی کا بل نہیں دیتا، جو خود کماتا نہیں ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کو گرمی کی تکلیف کا نہیں پتا، سردی کی تکلیف کا نہیں پتا، نکاسی آپ سے کتنا مسئلہ ہوتا ہے اس کا نہیں پتا، تعلیمی نظام میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا، تو وہ آپ کے مسائل کیا حل کرے گا؟ موروثی سیاست اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر پارٹی نے اپنا جانشین جو ہے وہ آگے کیا ہوا ہے، ہر پارٹی نے آگے جانشین کے، اس کے والدین کی ایک لیگیسی کو لے کر اس کا بیٹا اس کو یا بیٹی اس کو آگے کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی بادشاہت ہے پاکستان میں؟ اور پاکستان کے عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بڑی گاڑیوں اور محلات سے نکلنے والے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ میں پاکستانی عوام سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب ان کے جلسوں میں جائیں، کیونکہ ان لوگوں نے بڑا پیسہ آپ لوگوں کا کھایا ہوا ہے، بار بار اقتدار میں آئے ہیں، آپ کے پیسوں سے یہ جائیدادیں بنی ہیں، آپ کے پیسوں سے یہ محلات بنے، ہر جگہ پر ان کے محلات بنے ہیں، وہ آپ کے پیسوں سے بنے۔ اس سے پہلے آپ ان کا تاریخ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب ان کے جلسوں میں جائیں تو کم از کم یہ کر لیں کہ کہیں کہ ہمیں 10 ہزار روپے آپ دیں یا 20 ہزار روپے دیں یا 1 لاکھ روپے دیں، تب ہم آپ کے جلسے میں آئیں گے، تب جو ہے وہ ہم آپ کی بات سنیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ ہمارے اور مسائل ہیں، ہم نے روزی کمانا ہے بچوں کے لیے، ہمارا مستقبل ہمیں تاریک نظر آ رہا ہے، ہم اس میں کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزمائے ہوئے کو آپ دوبارہ جو ہے اقتدار میں لائیں گے تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہوگی۔ تو اس صورتحال میں جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں آپ کو دکھا دیں. جماعت الصفا پاکستان کی واحد امید ہے اس وقت. جماعت الصفا انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارے بھائیوں کا مستقبل ہے، ہماری بہنوں کا مستقبل ہے، ہمارے بزرگوں کا مستقبل ہے، ہمارے دینی طبقے کا مستقبل ہے. انشاءاللہ پاکستان میں جو یہ سسٹم لے کر آ رہے ہیں، ان سے پہلے بھی قرضے لیے گئے، ہر حکومت نے قرضے لیے، قوم کو مقروض کیا، یہ انہوں نے بھی کیا. پاکستان میں ہم ایک اسلامی نظام حکومت لانا چاہتے ہیں. پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ ایک اسلامی نظام حکومت میں ہے، اسلامی نظام معیشت میں ہے. ہم ایک سادہ نظام چاہتے ہیں پاکستان میں، منظم ادارے چاہتے ہیں اور متحد پاکستان چاہتے ہیں، جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سندھی، پنجابی، پختون، پٹھان، ان کا کوئی جو ہے وہ بلوچی، ان کا کوئی آپس میں اختلاف نہ ہو، سب مسلمان ہو کر سوچیں. سود کے نظام کا پاکستان کے معیشت سے خاتمہ ہو، ہمارے نوجوانوں کے ہنر اور قابلیت سے فائدہ اٹھایا جائے، پاکستان کے لیے ہنر اور قابلیت کو فروغ دیا جائے، نہ کہ ان کو ڈسکریج کر کے صرف اپنے بیٹے کو لیڈر بنانے کی کوشش کی جائے اور باقی کے جو بیٹے ہیں ان کے ہاتھوں میں جھنڈے دے کر نعرے لگوانے کے لیے اس کے پیچھے لگایا جائے. انشاءاللہ پاکستان میں جس طرح یہ اسمبلیز اس وقت سب سرمایہ داروں کو ٹکٹس ملے ہیں، سرمایہ داروں کے بیٹوں کو ٹکٹس ملے ہیں، لینڈ کروزر والوں کو ٹکٹس ملے ہیں، محلات والوں کو ٹکٹس ملے ہیں. جماعت الصفا نے ایک رکشہ ڈرائیور کو ٹکٹ دیا ہے. جماعت الصفا نے ایک عام غریب آدمی کو مالاکنڈ سے ٹکٹ دیا ہے، خائستہ محمد گجر کو، جو میئر کا امیدوار ہے. کسی خان کو نہیں دیا، کسی نواب کو ٹکٹ نہیں دیا. ایک خان تو آپ کے خان نواب پیپلز پارٹی، نون لیگ وغیرہ میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، ایک خان نواب آپ کے لوکل علاقے میں ہوتے ہیں. تو ہم نے کسی خان نواب کو ٹکٹ نہیں دیا. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے پاس وسائل نہیں. بالکل ہماری پارٹی کے پاس وسائل نہیں ہے. ہم اللہ کے توکل پر، اللہ کی امداد پہ چل رہے ہیں، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ پھر غزوہ بدر کے مجاہدین بن جاتے ہیں. 313 مجاہدین 1000 کافروں کے اوپر حاوی آ گئے، غالب آ گئے. تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. عائشہ گلالئی اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی. ہمارا وہ نظام ہوگا کہ خلافت میں حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر ایک افسر سے اس کے اثاثے لکھوائے جاتے تھے. ہمارے وزیر اعظم کے اثاثوں میں وزیر اعظم بننے کے بعد اضافہ ہو گیا ریاست مدینہ کے وزیر اعظم سربراہ کے پاس. تو حضرت عمر کے دور میں تمام سرکاری ملازمین کے اثاثے لکھوائے جاتے تھے. اگر اقتدار میں اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تھا تو اس سے احتساب کیا جاتا تھا. تو قوم وزیر اعظم کا احتساب کرے کہ ان کے اثاثوں میں کیسے اضافہ ہوا. وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ میرے اثاثوں میں اضافہ ہوا، اور کروڑوں اربوں کا اضافہ ہوا. قوم جو ہے وہ زرداری سے سوال کرے، قوم نواز شریف سے سوال کرے کہ آپ کے اثاثوں میں کیسے اضافہ ہوا. ایک لوہے کی بھٹی سے آپ کا ایک اتنا اتفاق سٹیل ملز جو ہے وہ ہر ملک میں کیسے بن گئے اقتدار میں آنے کے بعد. آپ کی بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، باہر ملکوں سے امپورٹڈ جوتے اور کپڑوں میں اور گھڑیوں میں وہ بیٹھ کر غریبوں کی بات کرتی ہے مریم نواز. تو ہمارا ایک انشاءاللہ ایک اسلامی فلاحی نظام ہوگا جس میں ہمارے نوجوانوں کی ہنر اور قابلیت کو فروغ دیا جائے گا. ہر ایک کو اپنا بچہ سمجھا جائے گا. یہ نہیں کہ میرے بچوں کا مستقبل میں ٹھیک کروں، دوسرے بچے جو ہیں ان کو عوام رہنے دو. ہر ایک کے بچے کو اپنا بچہ سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی ریاست کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں ہوتی. اکثر میں جو باتیں کرتی ہوں تو پی ٹی آئی والے اس کو نقل کر کے اگلے 2-3 دن کے بعد اس کو پھر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے لیکن نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو ہم اپنا منشور بھی انشاءاللہ پیش کریں گے جلد. منشور ہمارا بڑا زبردست منشور ہے، وہ سب کو انشاءاللہ کاپیز ملیں گی، آپ ڈسٹریبیوٹ کریں سب لوگوں میں.
ہم طریقہ کار جو ہے، طریقہ کار ہمارا نوجوانوں کے لیے کیا ہوگا، ان کے جب تک وہ روزگار پہ نہیں ہوتے، ہم نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے، ہنر کے ذریعے ان کو پاکستان کے لیے ایک اثاثہ بنائیں گے، جس طرح جرمنی میں اثاثہ ہوتا ہے، جس طرح چین میں نوجوان اثاثہ ہیں، بوجھ نہیں بنتے۔ یہاں پہ ایک نوکری کے پیچھے 50-50 ہزار لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر پیسے دے کر ان کو نوکری ملتی ہے۔ تو یہ تمام تر سسٹم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے۔ اور عائشہ گلالئی ایک اللہ کے توکل پر میدان میں نکلی ہے۔ عائشہ گلالئی کا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جب MNA تھی تو تبھی میں نے کوئی ٹھیکوں میں جو ہے میں نے کوئی حصہ نہیں لیا، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ کرپشن کا کوئی ایک کیس اس کے اوپر نہیں ہے۔ PTI نے میرے اوپر الزام لگائے، نیب نے کہا کہ عائشہ گلالئی کے اوپر سارے الزامات بے بنیاد ہیں۔ تو MNA ہو کر میں نے اپنے لیے کچھ فراڈ نہیں کیا، اپنے لیے کوئی ایمبیزلمنٹس خرد برد نہیں کیا عوام کے پیسوں سے، کیونکہ وہ اللہ پھر آپ سے نکالتا بھی ہے۔ اس کا آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کے جو لوگ ہیں میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے الحمدللہ جنوبی پنجاب میں بھی ہمارے فالوورز ہیں، اور ہماری ابابیل فورس ہے۔ PTI نے ہماری ابابیل فورس کو کاپی کیا، تو آپ ٹائیگر فورس ان کی ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے ہمارا ابابیل فورس کا نقل کیا کہ اسٹریٹ کرائمز کو ختم کرنے کے لیے۔ اسٹریٹ کرائمز انہی کے دور میں شروع ہوئے، ایک پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہیں کراچی میں اور سندھ میں، ایک یہاں پر اس وقت ان کی حکومت میں شروع ہو گئے ہیں۔ تو کم از کم نام تو اپنا لیتے آپ ابابیل فورس۔ تو ابابیل ہمارے کارکن جو ہیں وہ ابابیل ہیں۔ قرآن پاک میں طیرا ابابیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ابابیل ہیں یہ بڑے بڑے ہاتھیوں کا مقابلہ کریں گے پاکستان میں۔ اور عوام کو میں ایک دفعہ پھر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی آپ کو بڑی جماعت کہے کہ ہماری پارٹی میں آئے، ان سے کہیں کہ مجھے 50 ہزار روپے دیں گے تو ٹھیک ہے، میں اپنا ٹائم آپ کو دوں گا۔ آپ کی باتیں میں نے بڑی سن لی، آپ کا اقتدار بھی میں نے دیکھ لیا، آپ نے ہم سے پیسے بھی بہت خرد برد کر لیے، تو اب ہمارے پیسوں میں سے ہمیں 50 ہزار روپے اگر آپ دیں گے تو ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی عملی مدد ہوگی، باتوں سے نہیں، عملی مدد ان سے مانگے۔ اگر میں نے پیسے کھائے ہوتے تو میں بھی شاید آپ کو دیتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مالاکنڈ کے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ خائستہ محمد گجر صاحب ہمارے امیدوار ہیں۔ ہم نے PTI گلالئی سے نام تبدیل کر کے جماعت الصفا رکھ لیا، تو الیکشن کمیشن میں اس نام کی تبدیلی کا سلسلہ شروع ہے، اور کاغذات جو ہے، میری کوشش یہ تھی کہ وہ وقت بلدیاتی الیکشن سے پہلے یہ نام تبدیل ہوتا، لیکن چونکہ ایک سرکاری پروسیس میں ٹائم لگتا ہے، میں نے بار بار وزٹ بھی کیا الیکشن کمیشن کا، کاغذات بھی سارے جمع کروائے، تو انشاءاللہ نام بھی میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ 2023 کے الیکشن میں ایک بابرکت نام کے ساتھ ہم حصہ لیں گے الیکشن میں جماعت الصفا کے نام سے، اور انشاءاللہ ہمارا نشان بھی ہوگا، الگ ریکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے ریکٹ کے نشان پر الیکشن لڑا تھا۔ بلدیاتی الیکشنز خیبر پختونخوا یہ جو ابھی 31 مارچ کو ہونے والے ہیں، اس میں بدقسمتی سے کیونکہ ہمیں ٹائم پر نشان، ہمارا پروسیس جو ہے جماعت الصفا کا نام تبدیل نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن میں، ابھی کچھ دنوں میں ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو پھر آزاد نشان الاٹ ہوئے۔ تو آپ ان آزاد نشانوں پر جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے ابابیل ہیں، ان کا آپ ساتھ دیں، یہ آپ کے اپنے مستقبل کے لیے ہے۔ ہمارے خائستہ محمد گجر صاحب ایک غریب آدمی ہیں، وہ آپ کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ الیکشن لڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن یہ نکلے ہیں آپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں، مالاکنڈ کے لوگوں کے لیے۔ تو ان کے جذبے کو دیکھیں، کسی خان کی گاڑی، کسی خان کے بنگلے کو نہ دیکھیں، اور جب آپ اپنا فیصلہ صحیح کریں گے تو پھر آپ کی تقدیر بھی بدلے گی انشاءاللہ۔ تو مانسہرہ سے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، انشاءاللہ ان کے نشانوں کو بھی ہم فیس بک پہ لائیں گے، وہ بھی ان کو بھی الیکشن کمیشن نے ہر ایک کو اپنا نشان الاٹ کیا ہوا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کرک سے، ضلع کرک سے ہمارے ساتھ کچھ کونسلرز جو جیتے ہیں پہلے مرحلے میں، وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، جنرل کونسلرز اور کسان کونسلر، تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ وہ واحد پارٹی ہے جو انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کی، غریب لوگوں کی، متوسط طبقے کی حقیقی نمائندہ پارٹی ہے۔
اور عائشہ گلالئی جیسی بہن بیٹی کے انہوں نے ہاتھ مضبوط کیے. عائشہ گلالئی آپ کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی, تو آپ نے عائشہ گلالئی کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں. تو میں آپ کونسلرز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, کرک کے کونسلرز کا, کہ آپ ہمارے مجاہدین ہیں. اور مانسہرہ سے میں اپنے جماعت الصفا کے کینڈیڈیٹس کو یہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک خاتون کونسلر ہیں, وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں انشاءاللہ. تو ان کی میں پہلے سے آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. اور یہ ہماری کامیابیاں ہیں جو ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جس طرح ایک بات کی جاتی ہے کہ ہزاروں میل کا سفر ایک چند قدموں سے شروع ہوتا ہے, جب چند قدم آپ لیں گے تب جا کر آپ کی ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ پورا ہوگا. تو وہ چند قدم جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. اس وقت ہماری چھوٹی آپ کو پارٹی کمزور لگ رہی ہے, لیکن کمزور اس لیے نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے سب لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. جنوبی پنجاب سے ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں, لاہور سے ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جنوبی پنجاب میں ہمارے صدور ہیں. وہاں پر یہاں پر مانسہرہ میں ہماری تنظیم بن گئی ہے, ہمارے مالاکنڈ میں تنظیم بن گئی ہے, انشاءاللہ کرک میں بنے گی, انشاءاللہ اسلام آباد میں ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں. آپ سب نے مل کر ہمارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. اور 2023 کے الیکشن کے لیے ہم ایک بلدیاتی الیکشنز بھی جیتنا ہے انشاءاللہ. اور 2023 کے الیکشنز میں بھی جو ہے ہم نے اپنی بھرپور قوت کے ساتھ ان ہاتھیوں کو شکست دینی ہے. شکریہ. اور ایک بات یہ کہ چھوٹی پارٹیوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چھوٹی پارٹیوں کا میرا یہ اہم پیغام یہ ہے کہ 10-10, 20-20 سال سے ہماری چھوٹی پارٹیاں, بہت سی چھوٹی پارٹیاں ہیں, نئی پارٹیاں, الیکشن کمیشن میں کوئی 300 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. 10-10 سال ہو گئے, 20-20 سال ہو گئے, کوئی ان کو یعنی ان کی کوئی اقتدار میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, آپ کو اختیار ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عائشہ گلالئی جو ہے وہ آپ میں سے ہے. آپ یہ 1.5 انچ کی جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں, اگر آپ اس کو توڑ کر عائشہ گلالئی کی جماعت الصفا میں, جو کہ عائشہ گلالئی کی جماعت الصفا نہیں ہے, جو کہ پاکستانی لوگوں کی جماعت الصفا ہے, جو کہ ایک پاک جگہ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے, آپ جماعت الصفا کا حصہ بنیں, آپ اس میں ضم ہوں. میں آپ کو دعوت دیتی ہوں. انشاءاللہ ہم مل کر جو ہے بڑی پارٹیوں کا مقابلہ کریں گے. تو یہ میرا اہم پیغام ہے, اس پر غور کریں. اور انشاءاللہ میں میٹنگ بلاؤں گی کچھ عرصے کے بعد, تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس میں شامل ہوں گے.